ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في مقام آخر الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات وقال الله تعالى في مقام آخر ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال الله تعالى في مقام آخر نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله وقال الله تعالى في مقام آخر الرجال قوامون على النساء وقال الله تعالى في مقام آخر هن لباس لكم وأنتم لباس لهن وقال الله تعالى في مقام آخر وعاشروهن بالمعروف وقال الله تعالى في مقام آخر ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وقال الله تعالى في مقام آخر فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی وفي رواية أخرى فمن رغب عن سنتی فليس مني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افشوا النکاح بينكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محمد قاسم صاحب کون ہے؟ اچھا، آپ دلہن کے وکیل ہیں اور دلہا حامد محمود آپ ہیں. جی محمد قاسم صاحب آپ دلہن کے وکیل ہیں. کیا آپ نے مسمات وجیحہ آصف کو حامد محمود کے نکاح میں بعوض حق میں 3 تولے زونا مالیت تقریباً 2 لاکھ ہوگی بمطابق شریعت محمدی سامنے ان شریگاہوں کے ان کے نکاح میں بچی کو پیش کیا؟ اب کہ میں نے بچی کو ان کے نکاح میں پیش کیا. دوبارہ پوچھتا ہوں، محمد قاسم صاحب کیا آپ نے مسمات وجیحہ آصف کو حامد محمود صاحب کے نکاح میں بعوض حق میں 3 تولے زونا بمطابق شریعت محمدی سامنے ان شریگاہوں کے ان کے نکاح میں پیش کیا؟ جی حامد محمود صاحب کیا آپ نے مسمات وجیحہ آصف کو اپنے نکاح میں بعوض حق میں 3 تولے طلائی سونا بمطابق شریعت محمدی سامنے شریگاہوں کے اپنے نکاح میں قبول کیا؟ دوبارہ پوچھتا ہوں، حامد محمود صاحب کیا آپ نے مسمات وجیحہ آصف کو اپنے نکاح میں بعوض حق میں 3 تولے سونا بمطابق شریعت محمدی سامنے شریگاہوں کے اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. حامد محمود صاحب کون ہیں؟ آپ ہیں؟ اچھا، آپ وکیل ہیں فاطمہ کے. اور جنید خالد کون ہے؟ اچھا. حامد محمود صاحب کیا آپ نے مسمات فاطمہ کو جنید خالد جو بیٹے ہیں محمد خالد کے ان کے نکاح میں بعوض حق میں 20,000 روپے بمطابق شریعت محمدی سامنے شریگاہوں کے بچی کو ان کے نکاح میں پیش کیا؟ دوبارہ پوچھتا ہوں، حامد محمود صاحب کیا آپ نے مسمات فاطمہ کو جنید خالد جو بیٹے ہیں محمد خالد کے ان کے نکاح میں بعوض حق میں 20,000 روپے بمطابق شریعت محمدی سامنے شریگاہوں کے بچی کو ان کے نکاح میں پیش کیا؟ جنید خالد صاحب کیا آپ نے مسمات فاطمہ کو اپنے نکاح میں بعوض حق میں 20,000 روپے بمطابق شریعت محمدی سامنے شریگاہوں کے اپنے نکاح میں قبول کیا؟ دوبارہ پوچھتا ہوں، حامد میں جنید خالد صاحب کیا آپ نے مسمات فاطمہ کو اپنے نکاح میں بعوض حق میں 20,000 روپے بمطابق شریعت محمدی سامنے شریگاہوں کے اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر. رضوان شریف صاحب کون ہیں؟ محمد اقبال صاحب. محمد اقبال صاحب آپ دلہن کے وکیل ہیں. کیا آپ نے مسمات نمرہ کو رضوان شریف کے نکاح میں بعوض حق میں 10,000 روپے بمطابق شریعت محمدی سامنے ان شریگاہوں کے بچی کو ان کے نکاح میں پیش کیا؟ جی دوبارہ پوچھتا ہوں، محمد اقبال صاحب کیا آپ نے مسمات نمرہ کو رضوان شریف کے نکاح میں بعوض حق میں 10,000 روپے بمطابق شریعت محمدی سامنے شریگاہوں کے آپ نے ان کے نکاح میں بچی کو پیش کیا؟ رضوان شریف صاحب کیا آپ نے مسمات نمرہ کو اپنے نکاح میں بعوض حق میں 10,000 روپے بمطابق شریعت محمدی سامنے شریگاہوں کے اپنے نکاح میں قبول کیا؟ آپ کہیے میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا. بولیں بولیں، آپ کہیں میں نے بچی کو اپنے نکاح میں قبول کیا. ڈرے نہیں، کوئی بات نہیں. دوبارہ پوچھتا ہوں، رضوان شریف صاحب
کیا آپ نے مسمات نمرہ کو اپنے نکاح میں بعوض حق میں 10,000 روپے بمطابق شریعت محمدی سامنے شریگاہوں کے اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جزاک اللہ، بارک اللہ لکم۔ عدنان جمیل صاحب کون ہیں؟ حافظ محمد عثمان غنی صاحب، اصغر صاحب، محمد اصغر صاحب آپ ہیں؟ آپ دلہن کے والد بھی ہیں، دلہن کے وکیل بھی ہیں۔ کیا آپ نے مسمات صدر اصغر کو جو بیٹی ہیں محمد اصغر صاحب کی، حافظ محمد عثمان غنی جو بیٹے ہیں الطاف الرحمن صاحب کے، ان کے نکاح میں بعوض حق میں 10,000 روپے بمطابق شریعت محمدی سامنے شریگاہوں کے بچی کو ان کے نکاح میں پیش کیا؟ ماشاء اللہ۔ دوبارہ پوچھتا ہوں محمد اصغر صاحب، کیا آپ نے مسمات صدر اصغر کو حافظ محمد عثمان غنی جو بیٹے ہیں الطاف الرحمن صاحب کے، ان کے نکاح میں بعوض حق میں 10,000 روپے بمطابق شریعت محمدی سامنے شریگاہوں کے آپ نے بچی کو ان کے نکاح میں پیش کیا؟ جی۔ حافظ محمد عثمان غنی صاحب، کیا آپ نے مسمات صدر اصغر کو اپنے نکاح میں بعوض حق میں 10,000 روپے بمطابق شریعت محمدی سامنے شریگاہوں کے اپنے نکاح میں قبول کیا؟ دوبارہ پوچھتا ہوں حافظ محمد عثمان غنی صاحب، کیا آپ نے مسمات صدر اصغر کو اپنے نکاح میں بعوض حق میں 10,000 روپے معجل ادا کرنا ہوگا بھائی مجمع سے درخواست ہے خاموشی اختیار فرمائیں۔ شریگاہوں کے اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع۔ یہ حضرت کی مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ آپ حضرات سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ بھائی خاموشی اختیار فرمائیں، اور اوپر مستورات میں بھی خاص طور پر درخواست کیجیے خاموشی اختیار فرمائیں۔ مستورات کا مجمع بہت بڑا ہے اور آپس میں باتیں وغیرہ شور بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو تمام مستورات سے ہی میری درخواست ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار فرمائیں۔ عبدالحی صاحب کون ہے؟ جی عبدالحی صاحب، کیا آپ نے مسمات نعیم بی بی کو وقاص احمد کے نکاح میں بعوض حق میں 10,000 روپے بمطابق شریعت محمدی سامنے شریگاہوں کے بچی کو ان کے نکاح میں پیش کیا؟ دوبارہ پوچھتا ہوں عبدالحی صاحب، کیا آپ نے مسمات نعیم بی بی کو وقاص احمد کے نکاح میں بعوض حق میں 10,000 روپے معجل ادا کرنا ہوگا بمطابق شریعت محمدی سامنے شریگاہوں کے بچی کو ان کے نکاح میں پیش کیا؟ وقاص احمد صاحب، وقاص احمد صاحب، کیا آپ نے مسمات نعیم بی بی کو اپنے نکاح میں بعوض حق میں 10,000 روپے معجل ادا کرنا ہوگا بمطابق شریعت محمدی سامنے شریگاہوں کے اپنے نکاح میں قبول کیا؟ دوبارہ پوچھتا ہوں وقاص احمد صاحب، کیا آپ نے مسمات نعیم بی بی کو اپنے نکاح میں بعوض حق میں 10,000 روپے بمطابق شریعت محمدی سامنے شریگاہوں کے اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکم فی خیر۔ عبدالحی صاحب، کیا آپ نے مسمات شمیم اختر کو جو بیٹی ہیں نصر اللہ خان صاحب کی، مبشر علی کے نکاح میں بعوض حق میں 10,000 روپے بمطابق شریعت محمدی سامنے شریگاہوں کے بچی کو ان کے نکاح میں پیش کیا؟ دوبارہ پوچھتا ہوں عبدالحی صاحب، کیا آپ نے مسمات شمیم اختر جو بیٹی ہیں نصر اللہ خان صاحب کی، ان کو محمد مبشر علی کے نکاح میں بعوض حق میں 10,000 روپے معجل ادا کرنا ہوگا بمطابق شریعت محمدی سامنے شریگاہوں کے بچی کو ان کے نکاح میں پیش کیا؟ مبشر علی صاحب کون ہیں؟ آپ ہیں؟ محمد مبشر علی صاحب، کیا آپ نے مسمات شمیم اختر کو جو بیٹی ہیں نصر اللہ خان صاحب کی، اپنے نکاح میں بعوض حق میں 10,000 روپے بمطابق شریعت محمدی سامنے شریگاہوں کے اپنے نکاح میں قبول کیا؟ دوبارہ پوچھتا ہوں محمد مبشر علی صاحب، کیا آپ نے مسمات شمیم اختر کو اپنے نکاح میں بعوض حق میں 10,000 روپے بمطابق شریعت محمدی سامنے شریگاہوں کے اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر۔ عبدالرؤوف صاحب کون ہیں؟
عبدالرؤوف صاحب کون ہیں؟ عبدالرؤوف صاحب کون ہے بھائی؟ عبدالرؤوف صاحب بھی عدنان جمیل صاحب اگر مجمع میں موجود ہوں تو تشریف لے آئیں بھی۔ عدنان جمیل صاحب جن کا نکاح طے ہے، عدنان جمیل صاحب بھائی۔ جو دلہا نکاح کے لیے بھی وقت پہ نہیں پہنچا، میرے خیال ہے اس کا نکاح نہیں پڑھانا چاہیے۔